السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے بات پھر ہے کہ اب یہ رشتہ جو ہے بہرحال نکاح ہوتا ہے تو پھر نکاح کی آگے کیا شرائط ہیں؟ نکاح کی جو شرائط ہیں، اہم ترین شرائط، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں بندھ رہے ہیں وہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے راضی ہوں، یعنی ان دونوں کی رضامندی، اور نہ صرف ان دونوں کی رضامندی بلکہ لڑکی کے لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ اس کے ولی کی بھی رضامندی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس کے مفادات کا نگران ہے۔ ہاں البتہ اگر ولی جو ہے وہ کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو تو پھر عدالتوں کو دخل اندازی کی اجازت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کسی بچی نے آ کر کہا کہ میرے والد جو ہے وہ میرا نکاح فلاں جگہ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں راضی نہیں ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اس بات سے روک دیا۔ تو لیکن کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے، کوئی مضبوط وجہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے لڑکی جو ہے وہ راضی نہ ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی لڑکی نے یہ نہیں آ کر کہا کہ مجھے تو فلاں کے ساتھ بہت محبت ہے تو میں فلاں سے کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکیاں ایسی بات نہیں کرتی ہیں، اور اس چیز کا آگے اس سورہ میں بھی اور پھر سورہ مائدہ میں بھی بڑی وضاحت سے بات ہے کہ یہ چوری چھپے کی دوستیاں اور نکاح سے پہلے تعلقات جو ہیں اس کی اسلامی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں۔ تو تیسری جو شرط لازمی ہے وہ مہر کی ادائیگی ہے، جو شوہر جو ہے وہ بیوی کو ادا کرتا ہے۔ اسی کو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صدقاتہن کہا گیا، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ نحلہ کا مطلب خوش دلی سے ادا کرو، اسے مجبوری نہ سمجھنا۔ تو خوش دلی سے جو ادا کرنا ہے تو اس کے بارے میں ویسے جس طرح نفقے کے بارے میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے وہ اپنی یعنی فراخی دی ہوئی ہے وہ اپنے لحاظ سے دے، اور جس کو تنگی مطلب معاشی لحاظ سے تنگ ہے ہاتھ تو وہ اس لحاظ سے کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود بھی متعدد اس طرح کے کیس آئے، لوگ آئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اور بیٹیوں کا جو مہر تھا وہ 400 درہم تھا، اور 400 درہم جو ہے وہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اس کی مختلف قیمتیں جو ہے وہ متعین کی گئی ہیں۔ بہرحال وہ ایک بھاری رقم تھی اس دور کے لحاظ سے۔ اور پھر بلکہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح جو کہ نجاشی بادشاہ نے کیا بطور وکیل کے، تو انہوں نے 400 دینار مہر عطا کیا، یعنی دینار جو ہے وہ 10 درہم کا ایک دینار، یعنی 4000 درہم کا، یعنی کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے اور اس لحاظ سے ان کی قیمت متعین ہوتی تھی۔ تو جو بھی یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے آ کے کہا کہ میرا نکاح کر دیں، تو ایک آدمی جو اسی محفل میں تھا اس نے کہا میرے ساتھ کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس، پہلی بات پوچھتے ہی یہ تھے کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی لوہے کا چھلا ہو وہی دے دو۔ اس نے کہا بس میرے پاس تو یہ ایک چادر ہے جو میں نے اوڑھی ہوئی ہے۔ کبھی چادر کا اب ہم کیا کریں، یہ تو نہیں مہر میں دی جا سکتی۔ تو پھر پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت سے پوچھا، مرد سے بھی پوچھا کیا تم یہ صورتیں جو ہیں وہ اس عورت کو سکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی سکھا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب پہلی بات جو ہوتی تھی وہ یہ کہ ایک دوسرے کو قرآن سکھانے والے ہوں شوہر اور بیوی۔ تو بیوی نے بھی کہا کہ بیوی سے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ یہ بطور مہر کی تمہیں یہ قرآن کی صورتیں سکھایا ہے؟ اس نے کہا جی میں راضی ہوں۔ اس نے وہ بطور مہر کے قبول کر لی صورتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علم عطا کرنا بھی جو ہے نا شوہر کی طرف سے وہ بھی مہر ہو سکتا ہے۔ تو مہر جو ہے وہ عام طور پہ تو صرف مادی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی سونا ہو یا جائیداد ہو، لیکن یہ ہوگا وہ جو کہ ادا ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، فرضی نہیں ہوگا کہ ہے ہی نہیں ملکیت میں کوئی چیز اور لکھی جا رہی ہے صرف کاغذوں میں کہ جی ہم اتنی زمین دے دیں گے اور اتنے پیسے دے دیں گے۔ یہ مہر وہ رقم ہے جو کہ نکاح کے موقع پر ہی ادا کر دینی چاہیے، الا یہ کہ عورت خود اجازت دے دے کہ بھئی چلو مجھے بعد میں دے دینا جتنی بھی رقم، وہ رقم لکھی جائے گی کہ اتنی رقم جو ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوئی اور وہ بطور قرض کے رہے گی، اور جس طرح قرض کی شرائط ہیں کہ لکھا بھی جائے، گواہ بھی ہوں، اور مدت کا بھی تعین ہو کہ ٹھیک ہے اتنا ابھی رہتا ہے مہر ادا کرنا، وہ فلاں تاریخ تک میں ادا کر دوں گا۔
یعنی ہر چیز جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری مثالیں آپ کو سیرت میں ملیں گی. تو اس میں میرا خیال ہے بنیادی بات تو یہی ہے کہ دینے کی نیت ہو اور اتنا ہی مقرر کیا جائے جتنا ادا کر لیا جائے، اور جس پر عورت بھی راضی ہو اور مرد ادا بھی کر دے. نہ مرد کو مجبور کیا جائے کہ بھئی نہیں ہم تو ہمارے ہاں تو اتنے ہی تم نے بس تم لکھو تو صحیح، نہ بعد میں دے دینا یا نہ دینا وہ تو بات کی بات ہے نا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہی لکھا جائے گا جتنا وہ ادا کر سکتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ. اب طبنا کہا ہے، طبنا کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے، کوئی مجبور نہیں اس کو کسی نے کیا کہ لو تم مہر مانگ رہی ہو، یا کہا جائے کہ چلو جب کوئی مرے گا تو جب شوہر مرتا ہے تو پھر کہتی ہے میں نے اپنا مہر معاف کر دیا. بھئی یہ کیا معافی ہوئی؟ یہ تو ہے ہی وہ جو کہ نکاح کے وقت چیز ادا کرنی ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، وہ ایک دفعہ لے کے اپنے ہاتھ میں اس رقم کو یا اس چیز کو جو اس کے لیے بطور مہر کے دی گئی، اب پھر اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ بھی اپنے شوہر کو دے دے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ بھی اس کو دے دے، نفساً فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو بطور تحفہ کچھ بھی بیوی شوہر کو تحفہ دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو تحفہ دے سکتا ہے، اور یہ تحفوں کا لین دین تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ ملکیتوں کی بات بہت اہم ہے. شوہر کی اپنی ملکیت ہے، بیوی کی چیزیں اس کی اپنی ملکیت کی چیزیں، تو مہر جو ہے وہ بیوی کی ملکیت ہو جائے گا. اب اپنی ملکیت میں جو مرضی کوئی تصرف کرے، جس کو چاہے دے، وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. یا وہ کہے کہ بھی مجھے مہر دو، تو اس کو یہ نہیں کہا دیکھو ذرا منہ پھاڑ کے مہر مانگ رہی ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مطلب اس طرح کی باتیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی، یہ جہالت کی باتیں. تو ہمیں بہرحال یہ یاد دہانی ایک دوسرے کو کرواتے رہنا چاہیے. پھر اب اگلی پھر وہ یتیموں کی بات، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مال بہرحال اس کی وجہ سے ہم اس زمین پر ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ کھانا کھا سکے، وہ لباس پہن سکے، کوئی چھت بنا سکے، رہ سکے. تو یہ ساری ضرورتیں ہیں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو اس وقت نہ ان کے حوالے کر دو کہ لوگ خود جو مرضی کرو، اپنا خود ہی بس تمہیں الگ ہی کر دیتے ہیں، تم بس اپنا خود سنبھالو. کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ وہ ابھی خود اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، نہیں جب تک وہ خود اس میں صحیح طریقے سے استعمال کے قابل نہ ہو جائیں، تو ان کو سفہا کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی. تو مال ان کے حوالے نہ کرنا، اس لیے کہ انہی کی اس مال کے ذریعے تو وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے حوالے نہ کرو، ہاں انہیں کھلاتے پلاتے رہو اور انہیں لباس پہناؤ، اور ان کے ساتھ بات جو ہے نا وہ معروف طریقے سے کرنا، اچھی طریقے سے کرنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو اور ان کو دبا کے رکھو، بلکہ محبت سے پیار سے. قول معروف جو ہے اس میں الفاظ بھی اچھے ہیں، اس میں لہجہ بھی اچھا ہے، اور اس میں دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا اور محبت کا جذبہ بھی ہے. تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اس کا مطلب یہ نگرانی رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اب یہ جو یتیم ہے یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا. اور تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، اور قرآن کی دوسری آیتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ نکاح کی عمر جو ہے وہ بلوغت کی عمر ہے. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نکاح کی خواہش ہوتی ہے. اب اسلام جو ہے وہ اپنے معاشرے کو جس طرح عفیف اور پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، تو یہ اب ولی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی یتیم بچے کا بھی یہ خیال رکھے کہ وہ کسی غلط حرکت میں ملوث نہ ہو جائے، اور اگر اس کو نکاح کی ضرورت ہے تو اس کا جلدی نکاح کر دیا جائے. یعنی بجائے اس کے، یعنی بے شک وہ بھی اپنا مال خود نہیں ہے سنبھال سکتا، مال سنبھالنی الگ بات ہے، وہ آپ کرتے رہو کنٹرول، لیکن نکاح اس کا کر دو. ایسا نہ ہو کہ وہ نادانی میں، ابھی سے سمجھ تو ہے نہیں کہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط، ابھی اتنی سمجھ نہیں آئی اسے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ
اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ اس کا معاشرہ جو ہے وہ عفیف معاشرہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ دشمن بھی جو تھے نا اس دور کے، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں تو یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو 4 چیزوں کا ذکر ابو سفیان نے قیصر کے دربار میں کیا، جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے ابو سفیان. انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ 4 چیزیں جو عام نظر آتی تھیں، ہر بندے کو نظر آتی تھیں، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہنے لگے وہ صلاۃ کا حکم دیتے ہیں، یعنی اس معاشرے میں نماز ہے، اور وہ صدق کا حکم دیتے ہیں کہ اس معاشرے کا ہر فرد سچا ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ عفاف کا حکم دیتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والا کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتا، وہ عفیف رہتا ہے، وہ پاکیزہ رہتا ہے، اور وہ صلہ کا حکم دیتے ہیں. اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، رشتوں کا احترام کرتے ہیں. تو یہ 4 بڑی بنیادی صفات. تو یعنی اس مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو کہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کہ پوچھے مسلمان کیسے ہوتے ہیں تو بتائیں ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ بڑے پاک باز ہوتے ہیں، اور وہ رشتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. یہ بڑی ان باتوں کو یقینی بنانے کی بڑی ضرورت لگتی ہے آج بھی. اچھا پھر آگے پھر اب وہ کب آئے گی ان کی رشد والی عمر؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جب ان کو رشد آئے تو پھر ان کا نکاح کرنا، بلکہ نکاح کی عمر کو تو پہلے پہنچ گئے، بے شک نکاح ان کا کر دو لیکن مال ان کے حوالے نہ کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں رشد پاؤ، سمجھ بوجھ پاؤ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یہ وہ سمجھ بوجھ ہے جو معاملات کے لیے ہے، جو مال کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ہے، مال کو بڑھانے کے لیے ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم اسراف کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مال کھانا شروع کر دو کہ تمہیں دینا نہ پڑے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس میں سے اپنے لیے کچھ نہ لینا، جو غنی ہو تو وہ یعنی ان کے مال سے بے نیازی اختیار کرے، اس میں سے کچھ نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن جو ولی ہے وہ خود بھی اپنی بھی روٹی کا محتاج ہے تو پھر اتنا لے سکتا ہے کہ اس کی نگرانی کے عوض، یعنی ایک بطور معاوضے کے، وہ اس میں سے معروف طریقے سے بس اپنے کھانے کا انتظام کر لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو. یعنی اس کا مطلب یہ بھی اتنا اہم معاملہ ہے کہ جب آپ اس کے چیزیں، اس کا مال، اس کی ملکیت اس کے حوالے کر رہے ہو تو اس پر معاشرہ گواہ ہونا چاہیے کہ یہ مال اس کے حوالے کر دیا گیا، اب وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یہاں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سامنے رکھوں گی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک اور تباہ کن چیزوں سے بچو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 7 مہلک اور تباہ کن چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے وقت میدان جہاد سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. تو میں اس پہ میں تو حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ یتیم کا مال کھانا اتنا ہی برا ہے جتنا سود کھانا، اور اتنا ہی برا ہے جتنا کسی کو قتل کر دینا ناحق، اور اتنا ہی برا ہے جتنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس سے زیادہ مطلب کیا تنبیہ ہو سکتی ہے؟ تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب آگے یہ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کی بات شروع ہو رہی ہے، اور آگے جو یہ بظاہر تو 3 یا 4 آیتیں ہیں، لیکن اس سے ہمارے آج کے فقہاء نے بھی کوئی 3 کروڑ کے قریب صورتیں نکالی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ویب سائٹ ہے، اور وہاں پر کلک کر کے تو اپنی جو بھی معلومات ہیں یا اپنا جو بھی کسی کا حساب کتاب ہے وہ اس میں درج کریں
تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. تو یہ بہت نازک معاملات ہیں. وراثت کی تقسیم اتنا اہم ہے کہ یہاں پہ ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی گئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار. اب یہاں پہ صرف باپ کی بات نہیں ہے کہ باپ چھوڑے گا تو وراثت ہونی، قریبی رشتہ داروں میں سے بھی آ جاتی ہے. تو مردوں کا بھی اس میں حق ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ہے حصہ جو چھوڑیں ان کے والدین اور اقربون. یہاں پہ پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ اس فوت ہونے والے شخص کے جتنے بھی وارث ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا تعین کیا جائے گا اور ان سب کو جتنے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں وہ دیے جائیں گے. یہ اسلام سے پہلے بھی رواج نہیں تھا کہ عورتوں کو حصہ دیا جائے، اور بلکہ یورپ اور یہ دوسرے اقوام میں ابھی بالکل ماضی قریب تک یہ تصور نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں یہ نہیں ہے. اور اکثر ان میں سے صرف جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے. اور یہ وراثت کا حق جو ہے یہ تو ابھی کوئی 40-50 سال پہلے یورپ میں بھی کچھ ملکوں نے دیا. تو اسلام جو ہے وہ شروع ہی سے حق جو ہے وہ متعین کر رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ ان کا حق ہے. اچھا، دوسری بات یہ، پہلی تو یہ تعین ہو گیا کہ عورتیں اور مرد دونوں کا حق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مما، اس میں سے، قل منہ او کثر، وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ. اور قلہ کی یعنی قلیل مقدار کی مثال یہ دی گئی ہے کہ چاہے وہ ایک اونٹ باندھنے کی رسی ہی ہو، یعنی اگر وہ بھی وراثت کا مال ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی. یعنی صرف اتنا ہی ہے کہ یہ رسی اس کی ہے. اس کا مطلب ملکیت اتنی اہم ہے کہ ایک رسی کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ کس کی ہے. تو اگر وہ میت کی ہے، جو فوت ہو گیا بندہ اس کی ہے، تو اس کے وارثوں میں وہ تقسیم ہوگی. اور مثالیں جو دی گئیں کہ اگر اس کی ملکیت میں ایک چارپائی ہی ہے تو وہ چارپائی جو ہے وہ بھی تقسیم ہوگی. مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ. زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم کی تو حد دیکھیں. اس سے کم کیا ہوگا کہ ایک رسی کسی کی ملکیت ہے. میت کے پہنے ہوئے کپڑے بھی جو ہیں وہ بھی وراثت کا مال ہیں، اس کے استعمال کی چیزیں بھی وراثت کا مال، ہر چیز جو ہے وہ وراثت کا مال ہوتی ہے. اور روپیہ اور جائیداد، سونا چاندی، استعمال کے برتن، ہر چیز جو ہے وہ وراثت کا مال ہوگی. نصیبا مفروضہ، اور حصے اللہ نے فرض کر دیے ہیں. یعنی اب یہ میرا خیال ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا کہ صلاۃ جو ہے نا اس کا قائم کرنا مفروضہ ہے، کہ وہ فرض ہے، وہ لازمی کرنا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فرض ہے. وَإِذَا، اب قبل اس کے کہ وہ فرض حصے جو ہیں ان کا تعین کیا جائے، کچھ اہم اخلاقی ہدایات دی جا رہی ہیں. اس میں سے پہلی یہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب یہ تقسیم عمل میں آئے، اس کا مطلب یہ کوئی اتنا اہم واقعہ ہوتا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ایک مرد یا کوئی عورت فوت ہوئی ہے، تو اب اس کی جو بھی ملکیت ہے اب وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہونا ہے. تو سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہوگا، اس میں یتیم بھی ہوتے ہوں گے، اس میں مساکین بھی ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آ جاتے ہوں کہ چلو بھائی کوئی جو چیز کسی نے نہ لینی ہو یا جس کو وہ کوئی کم قیمت سمجھیں تو لوگ پھینک بھی دیتے ہیں نا کہ چلو اس کو کیا لینا ہے. تو وہ اس کی آس میں ہی آ جاتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ مل جائے اس میں سے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے کمزور افراد کا خیال رکھا جائے اور اس وقت انہیں ڈانٹ کے بھگایا نہ جائے کہ بھئی تم کیا کرنے آئے ہو، ہم ابھی خود تقسیم کر رہے ہیں، بلکہ انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اب یہ جو دوسروں کو دینے کی بات ہے نا یا صدقہ کرنے کی بات ہے، جو فوت ہوئے اس بندے کے مال میں سے کچھ صدقہ کرنا، یعنی عام طور پر لوگ اس کے پہنے ہوئے کپڑے جو ہے وہ دے دیتے ہیں کسی کو، یا جوتے شوتے، یا تو یہ جو ہے نا سارے وارثوں کی باہم رضامندی سے ہوگا. وارثوں میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی چیز خود رکھنا چاہے، نہ دینا چاہے، وہ کہے نہیں ساری تقسیم ہوگی، تو پھر پہلے ساری تقسیم ہوگی اور پھر ہر شخص جو ہے وہ اپنی ملکیت میں سے کسی کو دینا چاہے تو وہ دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس مشترک مال میں سے پہلے صدقہ نکال دو اور پھر بانٹو.
نہیں، پہلے تقسیم ہوگا اور پھر جو ہر شخص کے حصے میں آیا ہے اس میں سے اگر وہ کچھ دینا چاہے تو دے دے، اور اگر تقسیم سے پہلے جب تک خوش دلی سے سارے لوگ رضامند نہ ہوں کسی کو کچھ نہیں، مطلب صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہرحال جو لوگ اس آس پہ آتے ہیں، اس امید پہ آتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے گا تو انہیں کچھ دے دیا کرو، اور دے ہی دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے حصے میں سے چاہے دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن جو بھی اس طرح آیا انہیں ڈانٹ کے نہ بھگاؤ، ان کے ساتھ معروف طریقے سے بات کرو۔ یہ قول معروف جو ہے یہی قول حسن ہے، خوبصورت بات، یعنی اتنی نرمی سے بات کرو اور اچھے الفاظ میں کہو، اور اگر ابھی نہیں بھی تم دے سکتے تو اچھی طرح معذرت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی، دیکھیں اکرام انسانیت تو پہلی بات ہے نا جو ہمیں اسی صورت میں بتائی گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کو ہم احساس دلائیں کہ وہ تو آ گیا منہ اٹھا کے ہمارے پاس، تو یا اس کو کسی طرح کا کوئی تانا دیں، تو ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔